بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ خوش نصیب اور خوش بخت انسان ہے وہ جو روزانہ کے حساب سے درود پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو سب سے زیادہ کیا جاتا ہے، اور درود پاک صرف اگر لب ہلا کر بھی پڑھا جائے گا، چاہے وہ آپ کے دل میں اترا ہو یا نہ اترا ہو، قبول و منظور ہے۔ تو کتنا پیارا اور بہترین عمل ہے کہ آدمی اس کو صرف لب ہلا کر پڑھتا ہے تو وہ قبول و منظور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح درود پاک آپ جہاں کہیں بھی ہوں پڑھتے ہیں تو وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی میری قبر کے پاس مجھ پر درود بھیجے گا یا سلام عرض کرے گا، میں وہ خود سنوں گا، اور جو کہیں دور سے بھیجے گا تو وہ مجھے پہنچایا جائے گا۔ تو کتنی خوش نصیبی کی علامت ہے کہ آدمی اپنے گھر میں اپنے بستر میں بیٹھا ہوا ہے یا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، وہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، اور اس کا درود و سلام پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا جا رہا ہے۔ باقی عبادات کے قبول ہونے میں تو انسان کو شک ہو سکتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن درود و سلام ایک ایسا عمل ہے جو ہر وقت ہر گھڑی قبول ہی قبول ہے، اور اس کے قبول ہونے کی گارنٹی ہے، یعنی جو آدمی اس کو پڑھے گا وہ گارنٹی کے ساتھ قبول ہوگا۔ اور اس کے کئی راز ہیں جن میں سے آپ کے سامنے ایک عرض کرتا ہوں، مگر ایک سادہ سا جو آپ حضرات کو انشاءاللہ سیکنڈ میں سمجھ آ جائے گا کہ وہ بھولے گا بھی نہیں آپ کو، کہ درود پاک رد ہوتا ہی نہیں۔ یعنی آپ اگر درود پاک پڑھیں اور درود پاک پڑھ بھی لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، یعنی اس کا جو پہلا لفظ ہے کہ اللہم، اے اللہ، آپ ہمارے آقا و مولا پر درود بھیجیں، یعنی سلام بھیجیں۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ میں درود پڑھتا ہوں یا ہم درود پڑھتے ہیں یا تو درود پڑھتا ہے۔ نماز میں تو ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی التجا کر رہے ہیں کہ ہے اللہ، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ سبحان اللہ، کیا عظیم کلمات ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے عرض فرما رہے ہیں کہ آپ درود پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجیں۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھیں، اول سے آخر تک اس پر نظر دوڑا لیں، جن میں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو، تم کو، میں کو اور تو کو نکال دیا، تو پھر یہ عمل کیسے رد ہوتا کہ جس میں سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے ہی مجھے، آپ کو، ہم کو، تو کو، سب کو نکال دیا۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے قبول ہونے کی کیوں گارنٹی نہ ہوگی کہ ہم لوگ
اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور باقی اعمال کے قبول ہونے میں شک کیوں ہو جاتا ہے کہ اس میں آ جاتی ہے، تو اس کے قبول ہونے میں شک ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کی مرضی کہ ان اعمال کو قبول کرے یا نہ کرے۔ لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ہی نکال دیا، تو اسی وجہ سے یہ قبول و منظور ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے یہی دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو روزانہ کے حساب سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قرب نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔